وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع سامعین کرام سورہ عنکبوت آیت نمبر 14. کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. اور لوگوں میں ایسے شخص بھی ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی مانند قرار دیتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے کوئی مدد آ پہنچتی ہے تو وہ یقیناً یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے. کیا اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا جو جہان والوں کے سینوں میں پوشیدہ ہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور اللہ ضرور ایسے لوگوں کو ممتاز فرما دے گا جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اور منافقوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ کی پیروی کرو اور ہم تمہاری خطاؤں کے بوجھ کو اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، بے شک وہ جھوٹے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وہ یقیناً اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی دوسرے بوجھ بھی اپنے اوپر لادے ہوں گے، اور ان سے روز قیامت ان بہتانوں کی ضرور پرسش کی جائے گی جو وہ گھڑا کرتے تھے.
سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 14، لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے یقیناً بھجوایا نوح علیہ السلام کو، اِلیٰ قومہ، اپنی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِیہم، وہ ان میں رہے، أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال، إِلَّا 50 عاما، مگر 50 نہیں، یعنی 50 کم 1000 سال، یعنی 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطوفان، ان کو پکڑ لیا طوفان نے، وہم ظالمون، اور وہ ظالم تھے، فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دے دی ان کو، وَأَصْحَابُ السَّفِینَہ، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے ان کو بنا دیا، آیۃ للعالمین، نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ سامعین کرام، مختلف پیغمبروں کے واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف آئے، اور یعنی میں ایک خلاصہ تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں، پھر تھوڑی سی اللہ کی توفیق سے اس پہ بات کریں گے کہ نوح علیہ السلام آئے۔ 2 جملوں میں یہاں معاملہ سمیٹ دیا نوح علیہ السلام کا واقعہ، بعض جگہ تو تفصیل سے ہے، یہاں 2 جملوں میں ہے کہ میں نے نوح علیہ السلام کو بھجوایا اپنی قوم کی طرف، 950 سال رہے، طوفان آ گیا، وہ ظالم تھے، ان کو میں نے نجات دے دی، اور ان کو میں نے نشانی بنا دیا جہان والوں کے لیے، یعنی جن پہ طوفان آیا، جو غرق ہو گئے، وہ نشانی بن گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے سامنے کے نام، وہ ذرا سا تفصیل سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور تقویٰ اختیار کرنے کی ہدایت کی، اور باطل معبودوں کا ابطال کیا۔ تو بہرحال یہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کا ہے واقعہ۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے اور انہوں نے بھی نہیں مانا، تو پھر یہ ہے کہ ان پہ بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ پھر شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے اہل مدین کا، کہ ان کو دعوت دی گئی اور انہوں نے نہیں مانا، تو ان پہ بھی عذاب آ گیا۔ قارون و فرعون و حامان، ان کا واقعہ ہے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهَا حَاسِبًا، ان میں سے بعض ایسے تھے کہ ان پہ ایک چیخ آ گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، زلزلہ آ گیا، چیخ آ گئی، اور زمین میں دھنسا دیا گیا، کس کو غرق کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے ان پہ ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ سامعین کرام، ایک مختصر سی بات اگر میں کروں، اور آپ اگر اپنے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اس کو نہ نکالیں، تو وہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ اس دنیا کا، انسان کو دنیا میں بھجوانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لے، تاکہ وہ اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو جائے۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میسنجر بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، پھر وہ راستہ بتایا ہے کامیابی کا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ ان پیغمبروں کی بات کو مان کے اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں پیغمبر کے طریقہ کار کے مطابق، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور لوگ جو ہے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو معبود قرار دے دیتے ہیں۔ مختلف صورتیں ہیں سامعین کرام اس کی۔ تو جب لوگ پیغمبر کی دعوت سے انکار کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ان پہ عذاب آ جاتا ہے۔ یہ شروع سے یہی واقعات ہو رہے ہیں سامعین کرام کہ پیغمبر آئے، انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، اور لوگوں نے جب انکار کر دیا تو ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، وہ نہ رہے، ظالم تھے، اور ظالم جو ہے وہ کامیاب کبھی نہیں ہوتے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ کے الفاظ ابھی آئے ہیں۔
تو پھر یہ تھوڑا سا اب ہر یعنی جو بڑی صورت ہے تقریباً سامعین کرام اس میں واقعات تقریباً آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر صورت میں آتے ہیں، بعض چھوٹی صورتوں میں آتے ہیں، بعض بڑی صورتیں اس میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن اکثر یہ واقعات آتے ہیں. اس صورت میں بھی اسی طرح واقعات آئے ہیں سامعین کرام. اور دیکھیں تھوڑا سا اگر میں اس کا پس منظر بیان کروں، ہر صورت میں واقعات کو بیان کرنے کا ایک خاص وہ ہوتا ہے عام طور پہ. تو اس میں ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں تھوڑا سا اگر آپ کو لے چلوں کچھ یعنی جو آگے آنے والا سبق ہے، ابھی تک تو ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں اس میں کہ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ. یہ ابھی ہم پڑھیں گے آیت نمبر، یہ ہے اس سورت کی آیت نمبر 23، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کیا، اس کی ملاقات سے انکار کیا. یہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں یہ واقعات کے تناظر میں نا، کہ اللہ دیکھیں اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں مخلوق کو اپنا معبود نہ ٹھہرائیں، مخلوق کو بحیثیت معبود پسند نہ کریں، اس کو دل میں جگہ نہ دیں. یا میں اگر آپ کی آسانی کے لیے کہہ دوں کہ دنیا کو دل میں جگہ نہ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل قرار دے کے اس کے راستے پر چل پڑیں. یہ چاہت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑیں تو اس کا طریقہ کار پھر لازمی یہ ہوگا کہ ہم نے اس کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، نہ کہ خواہشات نفس کے مطابق. تو پھر یہ ہے کہ کام جو ہے وہ ذرا درست ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہ ہوا، اگر ایسا کوئی نہیں کرتا، سامعین کرام میں ذرا مضمون کو ایک وسیع تناظر میں بیان کر رہا ہوں. جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں اب آج سے شروع ہو رہے ہیں نوح علیہ السلام سے، تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب جو ہیں بس اس کا باب جو ہے بند ہو چکا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب آ جاتے ہیں نا، یہ کتاب اب بند ہو چکی ہے، اب اللہ کے عذاب نہیں آتے. ایسی بات نہیں. بعض ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے عذاب جو ہیں، مسلمان خاص طور پہ اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ ہم پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یہ امت مرحومہ ہے، یعنی اس پہ رحم کیا گیا ہے، اس پہ عذاب نہیں آئے. اور تو یہ بات بھی غلط ہے سامعین کرام. جس انداز میں ایک محدود انداز میں سوچتے ہیں تو وہ اس کا نتیجہ کچھ مختلف نکلتا ہے. امت مرحومہ تو ہے، اور یہ حضور کے الفاظ ہیں، ان ھذہ امت مرحومۃ، یہ میرے آقا کے الفاظ ہیں کہ یہ میری امت جو ہے اس پہ رحم کیا گیا ہے. لیکن یعنی یہاں وہ امت مراد ہے جو امت اجابت ہے، جس نے جواب دیا ہے، یعنی پیغمبر کی دعوت پہ لبیک کہا ہے، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں. یہ حضور کی امت ہے سامعین کرام. ہم نے تو ہر چیز سے انکار ہے عملاً ہمارا. ہم کس طریقے سے، کس منہ سے حضور کی امت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے ہم اپنے آپ کو حضور کی امت شمار کرتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، یہ ایک روایتی کلمہ ہے، اس پہ ہم نے نہ سوچا ہے نہ سمجھا ہے، نہ اللہ تعالی ہماری منزل ہے، نہ کلمہ توحید پر ہمارا ایمان ہے عملی طور پہ، نہ ہماری منزل اللہ ہے، نہ اللہ ہمارا محبوب واحد ہے، نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ پیغمبر ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اپنی عملی زندگی میں. ہمارا بڑا خدا تو ہم نے اپنے نفس کو بنایا ہوا ہے، خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے، یہ تو کوئی شریعت نہیں ہے، یہ تو کوئی نبی کا طریقہ نہیں ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. وہ امت جس نے حضور کی دعوت پہ لبیک کہا، پھر یقیناً وہ امت مرحومہ ہے.
وہ امت مرحومہ ہوگی اگر کوئی ہے۔ آج تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج تو نہ مسلمان ہے، نہ مسلمانوں کی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے۔ یہ تو حضرت عمر کا مشہور مقولہ ہے نا کہ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ، کہ حضرت عمر فرماتے ہیں لا اسلام الا بالجماع، اسلام تو قائم ہو ہی نہیں سکتا جماعت کے بغیر، جماعت ہو نہیں سکتی امیر کے بغیر، امیر ہو نہیں سکتا اطاعت کے بغیر۔ ہمارا نہ تو مسلمان ہے نمبر ایک، نہ ان کی کوئی جماعت ہے۔ دیکھیں مسلمان ہوگا تو جماعت بنے گی نا۔ آج کل تو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ جو حکومتیں ہیں یہ تو جمہوری حکومتیں ہیں یا بادشاہیاں یا جمہوری، آپ کے حتیٰ کہ یہ پاکستان کا ٹکڑا جو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات کو آپ کو تحفتاً دیا تھا، تو 70 سال گزرنے کے باوجود آپ اس پر قرآن نافذ نہیں کر سکے۔ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن ابھی تک وہ نفاذ اسلام جو ہے وہ ایک مشتبہ مسئلہ ہے، ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں مسلمان خواہش مند ہوتے ہیں، ہم نظام اسلام کے لیے عملاً یہاں ہم خود اپنے اوپر اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر اس مملکت پر بھی نظام حکومت اسلام کا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلمان اسلام کو چاہتے ہیں۔ ہماری چاہت تو غیر مغربی، یہ مغربی جمہوریتیں ہیں۔ جمہوریت آپ کہتے ہیں نا، جمہوریت کے بڑے نغمے آپ الاپتے ہیں، تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ان جمہوریتوں نے جو مغربی آپ پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے، انہوں نے تو مرد کی مرد سے شادی جائز کر دی ہے، عورت کی عورت سے شادی کر رہی ہے، مرد مرد سے شادی کر رہے ہیں، اور یہ جمہوریت، یہ کیسی جمہوریتیں ہیں؟ آپ کی جو جمہوریت ہے، آپ جو لوگ اسمبلی میں بھیجتے ہیں وہ تو میری طرح کے برائے نام مسلمان ہیں، تو یہ ایک داستان ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ حضور کی امت جو ہے، جو امت اجابت ہے، امت دعوت نہیں، ہم تو امت دعوت ہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، نہ کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ امت دعوت ہے۔ امت اجابت جو ہے وہ امت مرحومہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، وہ تو ایک شکر گزار اگر ہوگی تو ایک شکر گزار اللہ کا شکر ادا کرنے والی امت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہارا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکریہ ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا، اور اللہ تعالیٰ تو شکر کرنے والا ہے، شکر یعنی شاکرن علیمہ، یعنی قدردان ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تو پھر وہ ٹھیک ہے ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مجھے کیا ہوا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ تو بہرحال یہ اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں سامعین اکرام، جو میں آپ کو ان واقعات کا پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ، اور ایک مضمون آپ کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ واقعات کیوں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو 2 جملوں میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، ہاں نوح علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو آپ اس کو ذرا غور کریں نا۔ دیکھیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب اس میں اتنا اختصار ہے سامعین کرام کہ اس میں پیغمبر کی قوم کو دعوت کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں لفظی ترجمہ دیکھیں، ہم نے بھجوایا نوح علیہ السلام کو اپنے قوم کی طرف، تو وہ 950 سال اس میں رہے اور ان کو طوفان نے پکڑ لیا۔ کیوں؟ ظالم تھے وہ، ان کو میں نے نجات دے دی، ان کو میں نے نشانی بنا دی، بس۔ اچھا اس میں ایک زبردست نصیحت ہے سامعین کرام اس واقعے میں۔
اب دیکھیں اس میں کیا ہے، پیغمبر آیا اور لوگوں نے نہ مانا، لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، یعنی ان کی دعوت پہ لبیک نہیں کیا. یہاں تو تفصیل نہیں ہے لیکن دوسری جگہ تو موجود ہے. رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا، الی آخری مضمون ہے، پوری سورہ نوح ہے. لیکن میں چونکہ یہاں جو نقطہ ہے وہ آپ اس کو یعنی دیکھیں کہ پیغمبر آیا، قوم کو دعوت پیش کی، قوم نے نہ مانی، اس پہ عذاب آ گیا اور وہ ایک نشانی بنا دیے گئے. اب دیکھیں اسی طریقے سے پھر ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے واقعات آ رہے ہیں سب نکلام، لیکن میں تھوڑا سا ان تمام واقعات پہ ایک بیان قائم کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، دیکھیں جس طرح یہ جو واقعات ابھی بیان ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے انکار کر دیا، پیغمبر کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا. پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا جب واقعہ شروع ہوتا ہے نا تو پیغمبر کی دعوت اس میں ہوتی ہے. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور اس کا تقوی اختیار کر لو. اب دیکھیں یہی دعوت جو ہے ہمارے لیے ہے، ہمارے رسول کی، کہ بھئی اللہ کی تعالیٰ کی بندگی. ہم تو دیکھیں یہ بھی نہیں سوچتے کہ دعوت ہے کیا، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. یعنی بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ پیغمبر کی دعوت ہے کیا، اور یہ تو بہت بری حالت ہے سامعین کرام ہماری. ہم ایک جاہل قوم ہیں، ہمیں نہ اللہ تعالیٰ کی پکار کا کوئی اندازہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہوا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اور پھر وہ دوسری جگہ ہے کہ وہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. پھر وہ چاہیے کہ ان کو چاہیے کہ مجھے جواب دے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ایمان لے آئیں. تو جو ایمان اللہ کا تقاضا ہے، ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے وہ تو ہم جانتے تک نہیں ہے، تو پھر ایمان کے کیا معنی ہوگے؟ یہ دیکھیں مختلف باتیں میں آپ کے سامنے شیئر کرتا رہتا ہوں کہ ایمان کا تقاضا ہے کیا. ایمان کا تقاضا میں آپ کو مختصر طور پہ بتاؤں یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا معبود واحد تسلیم کر لیں، مقصود واحد بنا لیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو اپنی زندگی کی منزل قرار دے دیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ تو نہیں ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی دل سے اللہ کی یاد کو بھلا کے دنیا کے یاد سے دل کو آباد کیا ہوا ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں. تو دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں. تو ہم نے تو دیکھیں یہ تو بڑی آسان بات ہے، آپ بھی جج کر سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے. دیکھیں میں آپ کو آسانی کر دوں نا، کیونکہ ہر بات کی مکمل وضاحت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ درس جو ہے عام ہے اور کوئی بھی شخص انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا کسی وقت بھی کلک کر کے کوئی جملہ یعنی سن سکتا ہے. پھر اگر وضاحت نہ ہو تو یہ تھوڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیں دل کی، میں کہتا ہوں نا کہ دنیا کی یاد سے ہم نے دل کو آباد کیا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے یا اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں ہم میں سے ہر شخص تقریباً پریشان ہے، اور ہماری تمام پریشانیوں کا تعلق جو ہے وہ ظاہر دنیا سے ہے. یہ ایک مختصر جملہ ہے، ظاہر دنیا سے تعلق ہے. یعنی آخرت، جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی رضا، اس کی ناراضگی ہمارا کوئی ایشو ہی نہیں.
یہ کوئی پریشانی نہیں ہے ہماری، قبر کی زندگی یہ ہمارا کوئی پریشانی نہیں، ساری پریشانیاں ہماری ظاہر کی ہیں، آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں۔ تو ہمارے دل میں تو یاد الہی نہیں ہے، یاد دنیا ہے، اور اسی کے لیے ہم پریشان ہیں، اسی کے لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ تو پھر یہ اس کا مطلب کیا ہے سامنے کا؟ یہ بات ذرا سوچنے کی ہے، میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دی۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پورے پکے مومن ہیں، کوئی عذاب نہیں آئے گا، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے۔ تو جب ایسے ہی ایک صورتحال بن جاتی ہے سامنے کرام، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے، آج تو وقت کم ہے، بہرحال اس پہ اللہ کی توفیق ہوئی تو بات کریں گے۔ تو یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی عذاب نہیں آئے گا جس طرح کے گزشتہ قوموں پہ آیا، اور پھر آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں ایک تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور پھر ہماری توقعات یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے پریشان تھے، اور انہوں نے شفاعت کا وعدہ جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، ان کی شفاعت کو قبول کرے گا، ہماری وہ شفاعت کرے گا اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ہم چاہے جتنے بھی باغی کیوں نہ ہوں، کتنے ہی ہمارے دل میں دنیا کیوں نہ ہو، حضور کی شفاعت سے یہ ممکن ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول کر لے گا۔ یہ ہمارے سارے توقعات ہیں سامنے کرام۔ بہرحال میں تبرک کے لیے یہ دو آیتیں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیجئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے بھجوایا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، وَلَبِثَ فِيهِمْ، وہ ان میں رہے 950 سال، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پس ان پہ طوفان آ گیا، ان کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ، ان کو ہم نے نجات دے دی، وَأَصْحَابَ السَّفِینَہ، اور کشتی والوں کو بھی، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنا دیا ان کو نشانی تمام جہان والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ We sent Noah to his people, and he stayed among them for 1000 years minus 50 years. Then the deluge swept them, for they were wrongdoers. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ But we saved him together with the company of the ark, and we made it a sign for all peoples. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔